والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما ممن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وقال عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ 3 نشستوں میں ہم نے مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کے حصہ پنجم کے درس پنجم پر گفتگو کی ہے۔ عنوان ہے اذن قتال سے حکم قتال تک۔ یہاں تک اس عنوان کا تعلق ہے گفتگو پر مکمل ہو چکی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم غزوہ بدر کے ضمن میں گفتگو کا آغاز کریں، اس نشست میں میں چاہتا ہوں کہ قتال فی سبیل اللہ کے ضمن میں ایک تو ابدی ضابطہ جو دیا گیا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 4 میں، جو نہایت اہم ہے اور جس پر پوری طرح توجہ نہ دینے کے باعث منکرین حدیث اور منکرین سنت کو خاص طور پر جو غلامی کا مسئلہ ہے اسلام میں، اس پر حرف زنی کا موقع ملا ہے اور اس کے خلاف عام مسلمانوں کو انہوں نے برگشتہ کیا ہے، برانگیختہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قتال کی سبیل اللہ کے ضمن میں 4 جو مستقل ہدایات ہیں ان کو بھی ہم ذرا اختصار کے ساتھ سمجھ لیں، اس لیے کہ جب کہ اب قتال کی سبیل اللہ کا موضوع ہماری اس گفتگو میں شروع ہو چکا ہے تو یہ جو ابدی احکام ہے وہ واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ سب سے پہلے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 4، یہ وہی سورہ مبارکہ ہے اس کی آیت ہم گزشتہ نشست میں پڑھ سکے کہ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ کیوں نہیں کوئی سورہ محکمہ نازل ہو جاتی قتال کے ضمن میں، لیکن جب وہ صورت نازل ہو گئی تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے وہ ایسے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو گئی، فقرات الموت میں، نزع کے عالم میں۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 ہو فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اے مسلمانوں جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو ان کافروں سے تو مارنا ہے گردنوں کا، یعنی خوب ان کی گردنیں مارو، انہیں قتل کرے، اس میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس کر سکے۔ یہاں پہ فَضْرِبُوا نہیں کہا، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، یہ گویا کہ ایک تاکید کا اور ایمفیسس کا اسلوب ہے، اس کو مصدر کی شکل میں لائے کہ یہ تو گویا کہ اٹل قانون ہے، مستقل قانون۔ جب بھی مٹ بھیڑ ہو کافروں سے پہلا کام یہ کہ گردنیں مارو، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب ان کی خوب ان کو کچل چکو، خوب خوریزی کر لو،
ان کی طاقت ٹوٹ چکی ہو، فشد الوثاق، تو پھر مضبوطی کے ساتھ باندھو۔ یہ باندھنا جو ہے، اسیر کر لینا جنگ کے بعد، اسیران بدر کا مسئلہ بھی اب تو کہ بدر کی گفتگو ہونے والی ہے انشاءاللہ اگلی نشست سے، تو اس سے بات واضح ہو جائے گی کہ اس آیت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ تنقید ہوئی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے بعد 70 جو ہے قرشی ان کو قیدی بنا لیا، اس لیے کہ یہاں جو ہے قید کرنے کی اجازت ہے حتیٰ اذا اثخنتموہ، جبکہ خوب کفر کا زور ٹوٹ چکے، ان کی کمر ٹوٹ چکے، گویا کہ ان کو مسلا جا چکا ہو، کتلا جا چکا ہو، پھر اس کے بعد اجازت ہے اگر ان میں کوئی دم خم باقی نہیں رہا ہے اور تمہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ اب ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، دوبارہ وہ تمہارے مقابلے پر آنے کے قابل نہیں رہے ہیں، تو پھر قیدی بنا سکتے ہو۔ فشد الوثاق، اور شد کہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ باندھو انہیں، خوب مضبوطی کے ساتھ۔ یہ مضبوطی کے ساتھ باندھنا ہی ہے کسی کو اسیر بنا لینا، اور اسی مضبوطی کے ساتھ باندھنے کا تسلسل ہے غلام کی شکل میں۔ مضبوطی کے ساتھ باندھنا یہ بھی ہے کہ آپ نے کوئی کنسنٹریشن کیمپ بنا دیا ہے اور اس میں انہیں بھیڑوں بکروں کی طریقے سے رکھ دیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ نے اسے معاشرے میں تقسیم کر دیا ہے، مسلمانوں کے اندر ان کو تقسیم کر دیا ہے، غلام کی حیثیت سے رہیں گے۔ یہ بھی در حقیقت مشد الوثاق ہی پر عمل پیرا ہونے کی شکل ہے۔ فَإِمَّا مَمَّن بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، پھر اس کے بعد چاہو تو احسان رکھ کر چھوڑ دو اور چاہو تو فدیہ لے کر چھوڑ دو، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، ڈال دے، جیسے دگ ڈالنا کہتے ہیں کسی کو، اپنا بوجھ گرا دو۔ یہ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہ میں نے بڑی تفصیل سے سورہ محمد کا جب مسلسل درس چل رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو تفصیل سے بحث کی ہے، لیکن میں نے چاہا کہ یہ مضمون ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی یہ شامل ہو جائے۔ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، اس کا تعلق ہے فشد الوثاق کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ باندھو یہاں تک کہ جب جنگ اپنے ڈگ ڈال دے، جنگ ہتھیار رکھ دے۔ یعنی یہ سمجھیے کہ ایک ہوتی حرب اور ایک ہے کوئی غزوہ، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ایک وار ہے اور ایک بیٹلز میں۔ یہ بیٹل آف بدر تھی، بیٹل آف احد، بیٹل آف دی پرنٹس، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق، یہ بیٹلز ہے، جنگ تو جاری ہے، یہ ایک مسلسل وار کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ایک طرف، اور مشرکین مکہ ابتداءً صرف وہی سے، بعد میں یہ ہے کہ یہود بھی میں شامل ہو گئے، لیکن یہ فریق ثانی ہے، ان کے درمیان جنگ مسلسل چل رہی۔ اس جنگوں میں در حقیقت درمیان میں لڑائیاں ہوئی ہے، یہ بیٹل آف بدر ہے، بیٹل آف احد ہے، یہ بیٹلز ہے مختلف غزوات میں، جنگ مسلسل ہے۔ تو جب کہ جنگ بالکل ختم ہو چکی، یعنی دین کا غلبہ اتنا محکم ہو جائے، اتنا پختہ ہو جائے کہ کفر سرے سے مغلوب ہو چکا ہو، میں کوئی بھی اب طاقت جو ہے مقاومت کی باتیں نہ رہی ہو، پھر یہ ہے کہ چاہو تو انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دو اور چاہو تو انہیں احسان دھر کر چھوڑ دو۔ یہ آیت مبارکہ چونکہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے، ذرا اسی وجہ سے اس کے مفہوم کو سمجھنے میں، حالانکہ قرآن مجید کی بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں تقدیم و تاخیر ہے، اس لیے کہ قرآن مجید اپنے ایک آہنگ کو، جو اس کا ڈیوائن میوزک ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس قوسی آہنگ کے پیش نظر الفاظ کو آگے پیچھے کرتا ہے۔ اس کی کوئی ایک ہی مثال یہ نہیں، بہت سے مثالیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس آیت پہ جو ہمارے سامنے 3 مرحلے آئے، اے مسلمانوں جب بھی تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے کافروں سے تو پہلا کام یہ کہ فضرب الرقاب، خوب گردنیں مارو، حتی اذا اثخنتموہم، گردنوں مارنے کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ واقعتاً انہیں تم کچل چکے ہو، ان کی قوت جو ہے توڑ چکے ہو، ان کے اندر سے یوں سمجھیے کہ ان کا بھرکس نکل چکا، اور اثخنتموہم کا صحیح ترین ترجمہ ہوگا بھرکس نکل جائے، پھر تم انہیں باندھو، اور باندھنے کی شکل یہ ہے انہیں اسیر کرو، اور یہ کہ پھر انہیں غلام بنا کر رکھو، حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ وار ختم ہو جائے، کفر کی اب طاقت جو ہے اس طرح فیصلہ کن طور پر ختم ہو چکی ہو کہ اب کسی اور مٹ بھیڑ کا، کسی اور لڑائی کا امکان نظر نہ آتا ہو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اب یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ تمہیں آزادی دی گئی ہے کہ چاہو تو انہیں احسان دھر کر چھوڑ دو اور چاہو تو فدیہ لے لے۔ ذالک، اب ذالک کا لفظ جس طرح سے جب آتا ہے آیات میں
تو ایمفیسس کے لیے اچھی طرح نوٹ کر لو اس کو، یہ ہمارا مستقل قانون ہے، یہ ہمارا ابدی ضابطہ ہے۔ ذالک وَلَوْ لَشَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ۔ اور دیکھو مسلمانوں، ہم اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی انتقام لے لیتا ان کافروں سے، تمہیں تکلیف نہ دیتا کہ تم میدان میں نکلو، جان ہتھیلی پر رکھو، سفر کی صعوبتیں جھیلو، جنگ میں جاؤ، کسی کو زخم آئے گا، کسی کی جان جائے گی، یہ سب تکلیف ہم تمہیں نہ دیتے، ہمیں اختیار حاصل تھا، آنے واحد میں کفر کا خاتمہ کر سکتے، آنے واحد میں بغیر اس کے کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچے، ہم کفر کا، شرک کا دنیا سے، پوری دنیا سے خاتمہ کر سکتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ چاہتا تو خود ہی انتقام لے لیتا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن اللہ کا یہ طریقہ ہے، یہ سنت ہے، وہ آزماتا ہے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے۔ اللہ چاہتا تو ابو جہل کا ہاتھ کھل کر دیتا، اور ابو جہل حضرت سمیہ کو بھی شہید نہ کر سکتا، حضرت یاسر کو بھی شہید نہ کر سکتا۔ وہ برچہ اٹھایا تھا جب اس نے، وہی کا وہی اس کا ہاتھ جو ہے کھل ہو جاتا، پالٹ گرتا، اللہ کو اختیار حاصل تھا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے چھوٹتے رکھی ہے، رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے کافروں کی بھی، تاکہ ان کے ذریعے سے تمہیں آزمائے، اور اب در حقیقت تمہارے ذریعے سے ان کو آزما رہا ہے کہ ان میں کتنی کچھ جان ہے، وہ اپنے عقائد باطلہ کے لیے کتنی کچھ قربانی دے سکتے۔ تو یہ تو در حقیقت اللہ کی سنت ہے، آزمائش، اس لیے کہ دنیا کی زندگی کا فلسفہ یہ ضرور قرآن یہ ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ تو فرمایا وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے تو اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ وہی ری ایشورنس، ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ تم پر کوئی ظلم ہوگا، حق تلفی ہوگی، تمہاری یہ جانثاریاں، تمہاری یہ سرپروشیاں، تمہاری یہ جانفشانیاں رائے گاہ چلی جائیں گی، نہیں، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع کرنے والا نہیں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں منتخب نصاب کے حصہ دوم میں، جو ایمان کے مباحث میں آیت آئی تھی، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، اور تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، تو وہ لوگ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کارہائے نمایاں کیے، اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں میرے لیے، میرے دین کے لیے، میری راہ میں۔ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میری راہ میں انہیں تکلیفیں دی گئی، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، انہوں نے جنگ کی اور قتل ہوئے، جانے سے دی، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ یہ ہمارے منتخب نصاب میں اس دوم کا غالباً درس دوم ہے، سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات۔ یہ آیت میں نے جیسا کہ عرض کیا بہت اہم ہے، ایک تو اس حوالے سے بات سمجھ میں آئے گی، حضور کا جو فیصلہ تھا، حضرت عمر کو اس سے اختلاف تھا، غزوہ بدر کے بعد ان کی رائے یہ تھی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے فدیہ لے کر تو یہ پھر آئیں گے ہم پر حملہ آور ہوگا۔ بلکہ حضرت عمر کی تو رائے یہ تھی کہ جو ہم میں سے جتنا قریبی رشتہ دار ہو ان قیدیوں میں سے کسی کا، وہ اپنے ہاتھ سے اسے پکڑتا۔ پھر انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی رائے یہی تھی۔ بلکہ واقعہ آتا ہے کہ جب مسلمان پکڑ رہے تھے، قیدی بنا رہے تھے، اور یہ چونکہ ان کے ہاں روایت چلی آ رہی تھی، ابھی قانون تو آیا ہی نہیں تھا کہ کیا بنے گا ان قیدیوں کا اور کیا معاملہ ہوگا ان کے ساتھ، اور کیا مال غنیمت کا حکم آئے گا۔ عام طور پر عرب میں یہ روایت تھا کہ جس کے حصے جو شے آ گئی، جس نے جس کو پکڑ لیا وہ اس کا غلام ہو گیا، جس نے جو مال جمع کر لیا وہ گویا کہ اس کا ذاتی ملکیت ہو کر مال غنیمت میں اس کا حصہ بن گیا۔ تو اس اعتبار سے جب لوگ بجائے ان کو قاتلوں کو قتل کرنے کے کوشش کر رہے تھے کہ زندہ پکڑ لیں گے، قید کر لیں گے تو ہمیں فدیہ ملے گا، کوئی نہ کوئی تاوان دے کر ہی انہیں چھڑوائیں گے، اگر قتل کر دیتے تو بات ختم ہو گئی، ہمارے ہاتھ پلے تو کچھ نہیں آئے گا۔ تو حضرت سعد بن معاذ کو حضور نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر بڑی ناگواری کے آثار ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا معاملہ ہے سعد، کس وجہ سے تمہیں یہ ناگواری؟ تو انہوں نے وہی بات کی جو کہ حضرت عمر کی، کہ اس وقت تو ضرورت ہے کہ اس طاقت کو کچلا جائے، ان کو قتل کیا جائے،
ان کو قیدی بنانا خلاف مصلحت۔ بعد میں پھر انہی دونوں حضرات کی رائے کے مطابق قرآن مجید میں سورہ انفال کی اس آیت کا بھی ہم مطالعہ کریں گے۔ میں نے اس لیے چاہا کہ اس کو یہاں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کے مطابق پھر جو ہے وہ آیت نازل ہوئی اور گرفت ہوئی کہ یہ کام صحیح نہیں ہوا۔ البتہ چونکہ یہاں ججمنٹ کا فیصلہ جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ ایک شخص کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہاں جو فرمایا ہے حتیٰ اذا اثخنتموہ، جب کہ تم انہیں خوب کچل لو۔ اب یہ کہ کچلے گئے یا نہیں گئے یہ ججمنٹ ہے، کہ تو ایک رائے ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ کفر کی جو ہے اصل میں جان نکل گئی ہے اور ان کے اندر سے قوت جو ہے ختم ہو گئی اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا، تو اس پر پھر یہ تو ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن چونکہ ہماری طرف سے یہ اختیار آپ کو دیا جا چکا تھا اور یہ آیت پہلے قرآن میں نازل ہو چکی ہے، لہذا ٹھیک ہے جو آپ نے کیا ہے صحیح ہے، مسلمان وہ مال غنیمت جو ہے تمہیں ملا ہے کھاؤ۔ یہ آیت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بعد میں۔ بہرحال یہ ہے در حقیقت ابدی چارٹر جو ہے قتال کی سبیل اللہ کا۔ جب بھی کوئی دعوت اسلامی، کوئی انقلابی جدوجہد اس مرحلے میں آ جائے گی تو پہلا مرحلہ ہے ضرب الرقاب، گردنوں کا مارنا ہے، یہاں تک کہ بھرکت نکل جائے جو مقابل کی قوت ہے ان کا۔ اس کے بعد اختیار ہے کہ انہیں شد الوثاق، مضبوطی سے باندھ لو، اور یہ باندھنا اس طریقے سے بھی ہوگا کہ آپ نے ان کو اسیر بنا لیا ہے جنگ کے موقع پر اور پھر ان کو تقسیم کر دیا ہے، مسلمانوں کے غلام بن کر رہے، تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح کا شد الوثاق کی ہے۔ یہاں تک کہ جب بالکل آخری فیصلہ ہو جائے، کفر کی طاقت ختم، وار جو ہے it come to an end finally، اب اختیار حاصل ہے کہ چاہو تو ویسے ہی احسان در کر چھوڑ دو اور چاہو تو فدیہ لے کر چھوڑ۔ اس سے پہلے اگر یہ قدم کیوں اٹھایا جائے گا تو یہ گویا کہ حکمت کے خلاف ہے، مصلحت کے خلاف ہے، یہ تو کفر کو دوبارہ تقویت پہنچانے والا جو ہے مسئلہ ہو جائے گا، اور یہی ہوا ہے۔ جو بھی گئے تھے بچ کر ان کی اکثریت 1 سال کے بعد آ گئی ہے اور احد میں وہ چڑھ کر آئے ہیں بڑی طاقت کے ساتھ، زور شور کے ساتھ۔ اگر ان سب کا جو ہے اس وقت جو حضرت عمر کی رائے تھی، جو حضرت سعد بن معاذ کی رائے تھی، جو خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات پائی، اس پر عمل ہوا ہوتا تو یہ حوصلہ جو ہے قریش کو 1 ہی سال کے بعد دوبارہ لشکر کشی کرنے کا یہ ان کے اندر پیدا نہ ہوتا۔ اب آئیے وہ ابدی ہدایات۔ سب سے پہلی ہدایت یہ آیت ایک پہلے ہماری سابقہ نشست میں آ بھی چکی ہے، یہ اب سورہ انفال کی آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اہل ایمان جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے کافروں سے لشکر کشی کی صورت میں، اس لفظ کو اچھی طرح سمجھیے، زحفاً کسے کہتے ہیں؟ 2 قسم کی جنگیں دنیا میں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں، اور عرب کو در حقیقت پہلی ہی قسم کی جنگ کے عادی تھے، چھاپا مار جنگ، ہٹ اینڈ رن، حملہ کرو، نقصان پہنچاؤ، لوٹ مار کرو، بھاگ جاؤ۔ یہ ان کا گویا تھا، یہ تو ان کا پیشہ تھا، غارت گری کرنا، لوٹ مار کرنا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، جتنے قتل کر سکتا ہے قتل کرتا ہے، باقی بھاگ جاتا ہے۔ وہ جم کر باقاعدہ صف بندی کر کے اہتمام کے ساتھ جنگ کرنا، یہ دوسری بات۔ تو چھاپے مار جنگ کو یہاں ایکسکلوڈ کیا گیا، زحفاً کہتے ہیں باقاعدہ لشکر کشی، عود کشی، اس لیے کہ زحف کے لفظی معنی ہے بڑی سست رفتاری سے چلنا، گھسر گھسر کر چلنا، اس لیے کہ جب لشکر موو کرتا ہے تو اس کی رفتار تیز نہیں ہوتی۔ چھاپا مار جنگ میں تو اصل فیصلہ کن ہی تیز رفتاری ہے، برق رفتاری کے ساتھ جائیے، حملہ کیجیے، اور برق رفتاری کے ساتھ ہی وہاں سے بھاگ آئیے۔ یہی چھاپا مار جنگ تھی کہ جس نے روس جیسی سپر پاور جو ہے اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اس لیے کہ ٹیرین بھی در حقیقت افغانستان کا اس کے لیے بہت مواقف تھا اور افغان جو ہے اس کے بہت ماہر تھے۔ تو چھاپا مار جنگ کا مطلب اور ہے، لیکن جب آپ فوج کشی کر رہے، لشکر لے کر چل رہے، تو لشکر کے ساتھ تو ظاہر بات ہے ساز و سامان بھی ہے، اس کی فارمیشن ہے، کوئی تیز چلنے والا ہے اسے بھی ساتھ دینا پڑے گا لشکر کا، تو لشکر تو آہستہ موو کرتا، اس لیے لفظ زحف کہتے ہیں جب باقاعدہ فوج کشی ہو، جب اس صورت میں تمہارا مقابلہ ہو جائے، فلا تولوہم الادبار، تو اب انہیں پیٹھ دکھانے کا تمہیں اختیار نہیں ہے، مت انہیں پیٹھ دکھانا، اب جمے رہو یا جان جائے اور یا فتح نصیب، اس کے سوا تیسرا الٹرنیٹو تمہارے سامنے کبھی نہ آئے، فلا تولوہم الادبار۔ اب دیکھیے یہاں پر زحفاً کے لفظ نے سارا فرق جو ہے پیدا کر دیا، اس لیے کہ چھاپا مار جنگ میں تو آپ نے حملہ کیا اور بھاگے، وہ تو پیٹھ دکھانی ہی دکھانی ہے، لیکن زحفاً کی صورت میں جبکہ فوج کشی ہے، لشکر کشی ہے، باقاعدہ جنگ ہے، سب بندی کے ساتھ، فلا تولوہم الادبار، تو انہیں پیٹھ مت دکھاؤ۔
مت موڑو اپنی کمریں ان کے سامنے. یعنی یہ جب آدمی دوڑتا ہے بھاگتا ہے کسی میدان جنگ سے فرار کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور تم لوگ کہ جو کوئی بھی اس دن ان کے سامنے اپنی پیٹھ کرے گا، پیٹھ موڑے گا، الا دو شکلیں اس میں کچھ سے مستثنیٰ کی گئی، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، سوائے اس کے کہ یا تو پیترا بدلنا مقصود ہو. اب دو اشخاص لڑ رہے تلوار کے فرق کیجئے تو بسا اوقات ایک آدمی پیچھے ہٹتا ہے ذرا، لیکن وہ پیترا بدلنے کے لیے ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ بھاگ رہا ہے، بلکہ یہ کہ اس نے اس وقت جو ہے اپنے وار کے لیے کوئی اور پوزیشن حاصل کرنے کے لیے، کسی اور طرف سے داؤ لگانے کے لیے اس نے کوئی پیترا بدلا ہے. تو متحرف، حرف کہتے کنارہ، کنارے پر ہو جانا، یہ ہے کہ اپنے وار مقابل کے وار کو بچانے کے لیے کلنی کترا جانا. الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، ایک دوسری شکل مستثنیٰ ہوگی اگر اپنے کسی اور لشکر کی طرف پہنچنا ہو. معلوم ہو گیا ہے کہ مقابلہ جو ہے وہ بہت ان ایکول ہو گیا ہے، بہت بڑا لشکر سامنے آ گیا ہے. ہماری تعداد، یہ میں بعد میں عرض کروں گا اس میں فقہا کا کیا قول ہے، ہماری تعداد بالکل ہی کسی درجے میں مناسبت نہیں رکھتی مقابلے کی. اب جس کو آپ ریٹریٹ کہتے، آرڈرلی ریٹریٹ، تاکہ پیچھے جو آپ کا لشکر ہے، پیچھے بڑا کیمپ ہے، اس کے ساتھ مل جائے، اس کو بھی مستثنیٰ کیا گیا. متحیزا الی فئۃ، اپنی کسی اور جماعت، اپنی کسی اور جمعیت کی طرف جا کر ان سے مل جانے کے لیے اگر کوئی پشپائی اختیار کی ہو، یہ آرڈرلی ریٹریٹ جس کو کہا جاتا ہے ملٹری کی اصطلاح میں. ان دونوں کے سوا اگر کسی نے پیٹھ دکھائی اور وہ وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا، فقط باب غضب من اللہ، تو وہ تو اللہ کا غضب لے کر لوٹا ہے. ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس آیت کے حوالے سے ایک بات تو وہ نوٹ کر دیجیے جو میں نے ہجرت کے ضمن میں عرض کی تھی کسی گزشتہ نشست میں، کہ ہجرت بھی فرار نہیں تھا. یہ مستشرقین اور مغربی جو سیرت نگار ہیں یہ فلائٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، فلائٹ ٹو مدینہ، یعنی مدینہ کی طرف فرار اختیار کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑا سٹل انداز ہے حرف زنی کا اور تانا دینے کا، اور یہ بڑے اس طرح کے سٹل انداز میں ہمارے جو عام ہیڈر ہے، عام پڑھنے والا ہے، نوجوان ہے، تعلیم یافتہ ہے، تو اس کے ذہن کے اوپر جو ہے بالکل انکانشسلی اس کے ذہن کے اوپر ایک امپریشن ڈالتے. وہ فلائٹ نہیں، وہ بھی یہی تھا کہ ایک فئہ، ایک جماعت، ایک جمعیت اب مدینے کے اندر اللہ نے فراہم کر دی. اب اس مورچے کی طرف جا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان، تاکہ وہاں سے لانچ کرے اب اپنی تحریک جو ہے، اپنی انقلابی جد و جہد ہے، اس کے لیے بیس اللہ نے عطا کیا ہے. وہاں جانا ہے، بھاگنا نہیں ہے، فرار نہیں ہے، فلائٹ نہیں ہے، ہجرت نہیں ہے. اور متحیزا الی فئۃ، یہ بھی گویا کہ اسی کے ذیل میں ہے جو زیرت آپ نے فرمائی ہے مدینہ منورہ. ہاں یہ میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہجرت حبشہ جو ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ در حقیقت ایک طرح سے وہ ایک پناہ گاہ کی طرف جانے والی بات، اس لیے کہ وہاں کوئی بیس نہیں تھا. یہی وجہ کہ حضور وہاں نہیں گئے، آپ نے اجازت دے دی. بلکہ اہم نکتہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی مرتبہ ذہن منتقل ہوا وہ یہ کہ اسی وجہ سے اس کے لیے لفظ ہجرت قرآن میں آیا ہی نہیں. سورہ عنکبوت میں ذکر ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واقعۃ فایای فاعبدون، اشارہ ہے ہجرت کر جاؤ. اگر مکے میں تم پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، تم میری بندگی نہیں کر سکتے یہاں رہتے ہوئے، تو میری زمین کشادہ ہے، جاؤ. لیکن اس کے لیے لفظ ہجرت نہیں آیا. ہجرت کا لفظ آیا ہے قرآن میں مکی صورتوں میں، یا تو آیا ہے سورہ حج میں اور یا سورہ نحل میں، اور یہ دونوں ہجرت سے متصل قبل، ہجرت مدینہ سے متصل قبل نازل ہوئی. تو ہجرت یہی ہے حقیقت میں جو ہجرت مدینہ ہے. سیرت کی کتابوں میں ہجرت حبشہ کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. یہ ہجرت اور وہ ہجرت زمین و آسمان کا فرق. وہ واقعتاً ایک پناہ گاہ کی طرف مسلمانوں کو جانے کی اجازت ملی، وہاں اللہ کے رسول نہیں گئے. یہاں در حقیقت مسلمانوں کی ایک جمعیت کے ساتھ جا کر ملنا تھا تاکہ وہاں سے لانچ کر سکے اپنی جو بھی تحریک ہے، اس کا اگلا مرحلہ جو ہے اس کا آغاز کرتا. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ اسی سورہ مبارکہ میں، سورہ انفال میں، اس کی آیات جو ہے 65 اور 66، اس میں قاعدہ بیان ہوا ہے، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اے مسلمانوں، اگر تم میں سے 20 بھی ہوئے صبر کرنے والے. اب یہ ساری بحث ہماری صبر کی چل رہی ہے، یہ حصہ پنجم منتخب نصاب کا صبر اور مثابرت کے مباحث پر مشتمل ہے.
ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 ہوئے صبر کرنے والے وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کا مطلب یہ کلام خبریہ عثمانی میں نہیں ہے کہ بس ایک بات جو ہے خبر کے انداز میں کی جا رہی ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم میں سے 1000 ہوئے، اگر 100 ہوئے تو وہ 1000 کے اوپر غالب آئیں گے ان کافروں کے، بِأَنَّهُمْ قوم لا يفقهون، اور اس وجہ سے کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اگرچہ یہ چونکہ میرا مقام درس نہیں ہے یہ کہ میں اس سے تفصیل سے جا سکوں، کہ یہ تفقہ جو ہے اصل میں انسان کو صحیح فہم حاصل ہو تو اس کی جو قوت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، نہ پورا بلکہ 100 گنا۔ جس انسان کو یقین ہے کہ جب مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے، اس کے لیے موت کا کیا خوف؟ اٹس ناٹ دی اینڈ، یہ تو موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ موت کیسے کہتے ہیں؟ موت معدوم ہونے کا نام تو نہیں ہے۔ یہ تو جہاں میں اہل ایمان صورت قرچید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر آنکھ کھل جائے گی۔ یہ یقین، یہ علم، یہ تفقہ، یہ فہم اگر کسی انسان کو حاصل ہو تو اب اس کے لیے خوف کہاں ہوگا؟ کس سے ڈرے گا؟ موت سے فرار اختیار کرے گا، موت کو تو خوشائن سمجھے گا۔ نشان مرد مومن بات وہ جو مر گئے تبتو مطلب وہ ہجرت تو اس کا مقصود و مطلوب بن جائے گی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کچھ اور خوشائی۔ تو اس اعتبار سے نوٹ کی، کیونکہ انہیں تو سمجھ ہے ہی نہیں، یہ اسی زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں، یہی کا ہے تو آرام انہیں مرغوب ہے، پسندیدہ ہے، لہذا کہاں ان کی طاقت، کہاں تمہاری طاقت۔ تمہیں اگر یہ ایمان کی دولت نصیب ہے تو تم میں سے اگر 100 ہوں گے 1000 پر غالب آئیں گے۔ لیکن اگلی آیت میں فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم پر نرمی کر دی ہے، تخفیف کر دی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ پہلی آیت میں حکم تھا یہ کہ اگر 10 گنا لشکر بھی سامنے آ جائے تو تمہیں لڑنا ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مدد کرے گا اور تمہیں فتح حاصل ہوگی۔ اس لیے کہ اب جو فرمایا کہ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان منکم ضعفا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تمہارے اندر ایک کمزوری پیدا ہو چکی۔ یہ آیت ظاہر بات ہے کہ بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوراً نازل ہو گئی ہو کہ ایک ہی وقت میں یہ بھی کہا جا رہا ہو کہ تم 10 گنا کے مقابلے میں لڑ جاؤ اور اسی وقت ساتھ ہی کہہ دیا جائے کہ صرف دگلے کا مقابلہ کرو، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت، اور میرے پاس اس کا ایک ثبوت ہے، غزوہ موتا میں 33 گنا لشکر سے صحابہ لڑ پڑے۔ اگر یہ آج پہلے نازل ہو چکی ہوتی تو دلیل کے طور پر کوئی پیش کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا لڑنے کا۔ 3000 کا لشکر لے کر گئے تھے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سربراہ کے، پھر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جعفر طیار، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بلکہ تینوں شہید ہوئے، اس میں پھر حضرت خالد بچپن کی کال پر لائے رہے، اور اس وقت ان کے درمیان یہ بات آئی تھی کہ آیا ہمیں لڑنا چاہیے یا نہیں، تو سب نے یہ کہا کہ ہمیں تو شہادت مطلوب ہے، کسی شخص نے یہ دلیل پیش نہیں کی۔ تو میرا تو اندازہ یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی۔ لیکن ہوتا ہے قرآن مجید میں کہ بسا اوقات 10 سال کے بعد جو آیات نازل ہوئی ہے وہ بھی ساتھ ہی جس آیت کی وہ ترمیم کے اندر یا جزوی تنقیح کے طور پر آیت نازل ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی کو شامل کر دیا گیا، جیسے کہ سورہ مزمل کے اندر جو دوسرا رکوع ہے اس کا میری تحقیق کے مطابق وہ ایک آیت نہیں 2 آیات، اور اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ تو تقریباً 1 سال کے بعد ہی نازل ہو گیا، اور دوسرا حصہ کم سے کم 10 سال بعد، اور ہو سکتا ہے کہ مدینے میں نازل ہوا، لیکن ساتھ ہی رکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر اس کی بہت سی مثالیں ہیں، میرے نزدیک یہاں بھی ایسا ہی ہے، اس لیے کہ اتنا فرق 1 اور 5 کا فرق ہو گیا۔ پہلے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم 20 ہو، اگر صابر ہو تو تم 200 پر غالب آ جاؤ گے، یعنی لڑو، یہ دکھانے کا تمہیں حق حاصل نہیں، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ان ایکول مقابلہ ہو گیا۔ اگر تم 1000 ہو، 100 ہو تو 1000 کے خلاف لڑو، 1000 ہو تو 10,000 کے خلاف لڑو۔ لیکن اس کے بعد آیت فرما رہی ہے الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ نے تم پر بوجھ کم کر دیا، تخفیف کر دی تمہاری ذمہ داری میں، اس کے علم میں ہے کہ اب تمہارے اندر ضعف پیدا ہو سکا ہے، یعنی تمہارا اوسط جو ہے وہ گر گیا ہے۔ مومنین صادقین ظاہر بات ہے کہ ان کا تو وہی جو جذبہ تھا، لیکن جو نئے نئے لوگ اب آ رہے ہیں مدنی دور کے اندر ان کی وہ کیفیت تو نہیں ہے، اس اعتبار سے جو اوسط ہے وہ مسلمانوں کا گرا ہے۔
تو فرمایا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اب اگر تم میں سے 2 تو ہو، 100 ہوں یہ صبر کرنے والے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر 1000 ہوئے تو 2000 پر غالب آئیں گے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ قبول کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس سے فقہا نے یہ حکم نکالا ہے کہ اگر دگنی جمعیت ہو تو اس سے تو پیر دکھانے کا حق ہی نہیں، اجازت ہی نہیں، اس سے تو لازماً لڑنا ہوگا ان آیات کی روح سے. البتہ اگر اس سے زیادہ کا معاملہ ہو تو پھر یہ اختیار کی شکل کوئی انسان جو ہے اپنے فیصلے کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے. تو پہلی ہدایت تو یہ آئی کہ جنگ اب شروع ہو گئی ہے، یہ مرحلہ آغاز ہو چکا ہے اس کا، اب دیکھو تمہیں کہیں پیر دکھانے کا مرحلہ نہ آ جائے. دوسری ہدایت یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، یہ بھی سورہ انفال کی آیت نمبر 46 ہے. اہل ایمان جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کسی لشکر سے، کسی گروہ سے، فاثبتوا، نمبر 1 حکم ثابت قدم رہو. یہ تو وہی بات ہو گئی جو پچھلی آیت میں آ چکی ہے، اسے انہیں پیٹھ مت دکھاؤ. فلا تولوہم الادبار، اس کو وہاں پر کہا گیا تھا منفی اسلوب میں، یہاں مثبت انداز میں فاثبتوا، ثابت قدم رہو، جمے رہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ وہ مضمون ہے کہ جو ہم سورہ عنکبوت کے 5ویں رکوع کے حوالے سے بڑی تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. تو ذکر اللہ ہے جو تمہارے لیے تعلق مع اللہ کا ذریعہ بنے گا. تعلق مع اللہ تمہارے صبر کے لیے بنیاد ہے. کہارا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، تمہارا صبر ہو سکتا ہے اللہ کے سہارے، اور اللہ کے سہارے کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق، روحانی، ذہنی، قلبی رشتہ قائم رکھنا ضروری ہے، اور اس کا ذریعہ ہے اللہ کا ذکر. اور دوسری بات وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو. ڈسپلن، فَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، سب اطاعت نہیں ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ پھر تمہاری جمعیت جو ہے وہ منتشر ہوگی. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور دیکھو اختلافات میں نہ پڑنا، منازعہ نہ کرنا. تنازعوا، نزع کہتے ہیں کھینچنے کو، کھینچ تان، یوں ہونا چاہیے، نہیں جی یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. اب اسی بحث کے اندر اگر الجھے رہ گئے، اور پھر یہ کہ جب آپ سے اندر یہ بحثہ بحثی زیادہ طول کھینچ جاتی ہے تو پھر اس ضد بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس ضد کے پیدا ہونے کے بعد فرض کیجئے کسی کی رائے کے خلاف فیصلہ ہوا ہے، اب اس کا ایک منفی ذہن ہو جائے گا، اس کے لیے اس کے اندر حوصلہ نہیں رہے گا اپنی جان مارنے کا اور محنت کرنے کا. تنازع جو ہے اس سے بچے، اس کے لیے جو ہمیں ہدایت دی گئی ہے مشورہ ضرور دے دو، مشورہ دے کر اپنے آپ کو فارغ کر لیا. اب جو صاحب امر ہیں ان کا فیصلہ ہوگا، جو فیصلہ ہو اس پر چاہے انشراح ہو اور چاہے اپنی طبیعت کو مجبور کرنا پڑے، پھر منشط والمکر ہے، اب اس کی اطاعت کرو، اس حکم کے اوپر عمل کرو، اپنی پوری جان اس کے اندر لگا دو، اب کھپا دو، پورے دل و جان کے ساتھ اس حکم پر عمل کرو. ورنہ یہ کہ زیادہ تنازع ہوگا، زیادہ کھینچ تان ہوگی، زیادہ بحث مباحثہ ہوگا، اس کے اندر ضد بھی پیدا ہو جائے گی، ہردردی پیدا ہو جائے گی، پھر اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا تو اس کے لیے پھر اس پر عمل کرنا جو ہے تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، فصل کہتے ہیں کسی شے کا ڈھیلا پڑ جانا. جیسے آرمی کے آپ کو معلوم ہے کہ ایک اٹینشن، ایک پورشن یہ ہے، پورا جسم تنا ہوتا ہے سپاہی کا یا جو بھی فوجی ہے، پورا جسم تمام بک کے پٹھے جو ہے پوری طریقے سے اپنی تلاؤ کے اندر آسٹینٹی. اب آپ ڈھیلے ہو گئے، یہ اعصاب جو ہے ڈھیلے پڑ گئے، تو یہ فٹل کہتے ہیں ڈھیلا پڑ جانا. اگر تم تنازع زیادہ کرو گے تو ڈھیلے پڑ جاؤ گے، تمہاری جمعیت کا جو کسا ہوا نظم ہونا چاہیے وہ حیثیت برقرار نہیں رہے گی. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یہ خاص طور پر یہ آیت آپ کو اس وقت توجہ دلا رہا ہوں اس کی طرف کہ جب ہم غزوہ احد کا تذکرہ پڑھیں گے اور اس میں جو مسلمانوں کو عارفی طور پر شکست ہوئی تھی اس میں یہی الفاظ آئے ہیں، حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ. یہی لفظ فشل اور یہی تنازع، یہی لفظ وہاں پر آئے گا کہ تمہیں جو وہاں تک اٹھانی پڑی، 70 تمہارے شہید ہوئے، قدور مجروح ہوئے، یہ ساری در حقیقت تمہیں سزا ملی ہے تمہارے خشی کی، تمہارے تنازع کی، اور تم نے جو ان ڈسپلن کا معاملہ کیا کہ کمانڈر کے حکم کی خلاف ورزی، یہاں گویا کہ پیش دی.
وہ واقعہ 1 سال بعد ہوگا. یہ سورہ انفال ہے جو غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی. وہ 1 سال کے بعد رمضان سن 2 میں غزوہ بدر ہوا ہے اور قوال سن 3 میں غزوہ احد ہوا. تو 1 سال پہلے یہ ہدایات دی گئی ہے کہ اگر ان کے اوپر عمل کرو گے تو اسی میں خیر ہے. تو وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، جمے رہو، ڈٹے رہو، جان اور مال کی قربانی کے لیے آمادہ رہو. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ تو بار بار آ رہا ہے. سورہ بقرہ کی جو آیات تھی 153 سے 157 ان میں بھی آیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اہل ایمان، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد چاہو. اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی توفیق، اللہ کی نصرت، یہ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے جو خود صبر کا مظاہرہ ہے. تیسری ہدایت کا عنوان ابو سمجھ دیجیے کہ کہیں غلط تصور توکل اختیار نہ کر لینا. توکل ہمارے ایمان کے مباحث میں بڑے شرح و بسط کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے. یہ ایمان کا لازمی تقاضا توکل. اگر توکل اللہ پر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. اگر آپ کا توکل، آپ کا اعتماد، آپ کا بھروسہ مادی وسائل پر ہے تو آپ کا ایمان جو ہے مادے پر ہے، اللہ پر نہیں. بندہ مومن کا تو در حقیقت ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس نے رب نہ ہو. کوئی وسیلہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، اللہ جو چاہے کرے کر سکتا ہے. وہ اسباب و وسائل کا محتاج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ سارے وسائل اسباب موجود ہوں، اللہ نہیں چاہے گا نتیجہ نہیں نکلے گا. اس لیے کہ نتیجے کا کرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے فیصلے سے ہے. یہ توکل ہے. تمہارا بھروسہ، تمہارا اعتماد وسائل پر نہ ہو، ذرائع پر نہ ہو، اسباب پر نہ ہو، کل کا کل اللہ کی ذات پر ہو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اہل ایمان کو تو صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے. لیکن اسی توکل کا ایک مفہوم مخالف کے لیے ایک منفی نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ اسباب سے مستغنی ہو جائیں، اسباب کو جمع کرنے کی اپنی امکانی حد تک بھی کوشش نہ کریں. یہ اسباب کو جمع کرنے پر مجھے وہ اشعار یاد آ گئے اکبر الہ آبادی کے کہ یہ عزم تیرا کئی سے دمتاز ہو کیوں کر، اسباب نہ ہو جمع تو آغاز ہو کیوں کر، اور اسباب کرے جمع خدا ہی کا یہ کام، خدا ہی کا ہے یہ کام. طالب ہو تو خدا سے، تو دعا ہی کا ہے یہ کام. بہرحال اپنی جگہ پر دعا کا بھی ایک مقام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب سے مستغنی ہو جائے اور اس کے ضمن میں کوتاہی اختیار کرو. کوتاہی جو ہے یہ جرم ہوگا. اس کے لیے یہ آیت پڑھ لیجئے. یہ آیت نمبر 60 ہے سورہ انفال کی. میں نے سورہ انفال میں سے وہ آیات پہلے نکال دی ہے کہ جن کی یوں سمجھیے کہ جن کی حیثیت ہے یہ ابدی قوانین ہے. یہ تو گویا کہ یونیورسل ٹروتھ ہے. یہ اللہ کی مستقل اور دائمی ہدایات ہے. قتال فی سبیل اللہ کے ضمن میں یہ بنیادی ہدایات ہے جو قرآن مجید میں آ رہی. واقعاتی اعتبار سے غزوہ بدر کے ضمن میں جو تبصرہ ہوا ہے وہ پھر انشاءاللہ اگلے درس میں وہ بات سامنے آئے گی. تو تیسری ہدایت کیا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اے مسلمانوں، اعداد کہتے ہیں اسباب فراہم کرنا، سامان فراہم کرنا. اعداد، اعدوا لہم، سامان، اسباب، وسائل، اسلحہ امکانی حد تک فراہم کرو. مستطاعتم، اس میں کوتاہی ہوئی تو مجرم تم ہو. تم اللہ کے ذمہ ڈال کر بیٹھ جاؤ کہ ہم نے تو اللہ پر توکل کیا تو یہ تمہاری حماقت ہوگی. اعدوا لہم ما استطعتم، اپنی امکانی حد تک اسباب و وسائل، اسلحہ، جو بھی چیزیں فراہم کر سکتے ہو کرو. من قوت، طاقت میں سے، اسلحہ میں سے. نفری فراہم کرنی ہے، میکسیمم جو نفری درکار ہے اس کو فراہم کرو. اسی طریقے سے اسلحہ فراہم کرو. ومن رباط الخیل، اور گھوڑوں کو رکھو، باندھ کر رکھو. نظر آئے لوگوں کو، اس لیے کہ گھوڑا جو ہے رسالہ، پچھلی زمانے کی جنگ جو ہے سب سے زیادہ اہم جو ہے اہمیت رسالے کی تھی. جب گھوڑے چارج کرتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ بیچارے وہ پیادہ جو ہے وہ تو ان کے تلے ہو گئے جاتے تھے. اس اعتبار سے گھوڑے تیار رکھو. رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس طرح تم ڈراؤ گے ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو، تمہارے دشمنوں کو. جو تمہارے دشمن بھی اللہ کے دشمن، کامن انیمی ہے تمہارا. کافر اور مشرک جو ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، تمہارا بھی دشمن ہے. اگر تم نے ساز و سامان فراہم نہ کیا، اس وقت جو ہمارے ہاں
آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایٹمی پروگرام جو ہے اس کو ہم ڈیٹرنٹ کی حیثیت ہی تو سمجھتے ہیں کہ اس کی اہمیت ہے کہ بھارت کا مقابلہ جو ہے کنونشنل ویپن تعداد ان کی یعنی جو 3 گنا 4 گنا نفتی، ان کے اسباب و وسائل، ہوائی جہاز، ان کے پاس ٹینک، ان کے پاس خاص طور پر نیوی کا تو ان کی اور ہماری نیوی کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں صرف. اب ایک ہی رہ گیا ڈیٹرنٹ. اگر ایٹم بم ہے تو ظاہر بات ہے کہ اسے 10 دفعہ سوچنا پڑے گا، کوئی بھی ایڈونچر کرنے سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ یہ معاملہ جو ہے یک طرفہ نہیں ہوگا، بہت بڑی تباہی کا خطرہ بول لے کر ہی کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے. وہی بات یہاں کہی جا رہی، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم اگر یہ ساز و سامان فراہم کرو گے، گھوڑے بندھے ہوئے نظر آ رہے ہو کہ بڑے عمدہ جو ہے گھوڑے تیار ہیں، اور مسلمان کسی بھی وقت جو ہے مسلمانوں کا رسالہ جو ہے چارج کر سکتا ہے، تو تم ڈراؤ گے، اس سے ڈریں گے تمہارے دشمن بھی، اللہ کے دشمن بھی. وآخرین من دونہ، اور ایک دشمن تو وہ ہے جو تمہارے سامنے ہے، تم جانتے ہو، سامنے سے حملہ آور ہوتے ہیں، وہ قریش ہیں، کفار مکہ ہیں. وآخرین من دونہ، ان کے سوا بھی ہے کچھ لوگ، لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے. ان سے مراد کیا ہے؟ ایک تو منافقین مارے آپتین، تمہاری اپنی صفوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے تمہارا دشمن، جنہیں مسلمانوں تم نہیں جانتے. یہ جمع کا تیغہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ علیحدہ ہو جائے گا. ممکن نہیں ہے کہ حضور نہ پہچانتے ہو کہ کون منافق ہے اور کون نہیں، لیکن مسلمانوں کا بحثیت مجموعی جو ہے، لا تعلمونہم، تم نہیں جانتے انہیں مسلمانوں، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے. لہذا اگر تمہاری یہ تیاری ہوگی اور یہ منافق دیکھ رہے ہوں گے تیاری ہو رہی ہے، تو ان کے حوصلے بھی دبے رہے گی. یہی ہے جو پرچے بھیجتے ہیں قریش مکہ کو، پھر یہ کہ مدینے ہی میں یہود جو ہے یہ بھی ایک مارے آپین کی حیثیت سے موجود نہیں. اگر سے حضور نے اسے معاہدہ کر لیا تھا، لیکن یہ کہ معاہدے کی وہ خلاف ورزی کرتے رہتے تھے، اور وہی کی طرف سے جو ہے وہ ہوتی تھی انگیخ قریش مکہ کو کہ آؤ چڑھ کر، تاکہ ہم یہاں اندر سے تمہارا ساتھ دیں گے. اور یہ جو ایک فتنہ ہے ان کے نزدیک تو اسلام کتنا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ مشترک دشمن سے یہود کے بھی اور کفار مکہ کے بھی. تو اللہ انہیں جانتا ہے، اس لیے تمہاری تیاری مکمل ہونی چاہیے، اور تمہاری اس تیاری ہی سے یہ ڈی مورلائز ہو گئے تمہارے دشمن. وما تنفقوا من شیء، اور کیونکہ اس میں اب سارا کا سارا معاملہ انفاق کا ہے، اسلحہ جمع کرنا ہے، گھوڑے تیار رکھنے ہیں، اس کے لیے خرچ کرنا پڑے گا. لہذا یہاں اب زور دیا جا رہا ہے مسلمانوں پر انفاق کرو. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو انفاق ہوتا ہے وہ ڈیفنس کے لیے بھی جو بانڈز ہے وہ سود کے اوپر. یہاں کا حرام خور سود خور جو ہے اس ملک میں رہتا ہے، اور اس ملک کی اگر سلامتی ہے تو اس کی اپنی سلامتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی اگر وہ قرض دیتا ہے ریاست کو، اس پر سود لیتا ہے. یہ ہے در حقیقت کہ جس نے ہماری تہمیتوں کو بالکل مست کر کے رکھ دیا ہے. تو یہاں فرمایا خرچ کرو، اپنی بہبود ہے، تمہاری اپنی بہبود ہے، تمہاری اپنی حفاظت ہے. کوئی تباہی آتی ہے تو تم پر بھی تو آئے گی. فرمایا وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے گا، پورا پورا اجر و ثواب ملے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تمہاری کوئی ہم تلفی نہیں ہوگی. اب بہت اختصار کے ساتھ چوتھی اور آخری ہدایت، یہ بھی بڑی اہم اور بڑی ابدی ہدایت ہے. وَإِمَّا تَخَافُنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اے نبی جن لوگوں سے آپ کے کوئی معاہدے ہیں، تو اگر آپ کو ان میں سے کسی کی طرف سے اندیشہ ہے کہ وہ خیانت کا ارتکاب کر رہا ہے، اوپر سے معاہدہ ہے، اندر خانے آپ کے خلاف ریشہ دوانی کر رہا ہے، سازش کر رہا ہے، دشمنوں سے تاک بات کر رہا ہے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو دیکھیے آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی اقدام کرے جب تک کہ وہ معاہدہ ان کی طرف دے نہ مارے. پھینک دیجئے وہ معاہدہ ان کی طرف، معاہدہ پہلے ختم کرے. یہ نہ ہو کہ انہی کی طرح آپ بھی، معاذ اللہ، بات سمجھانے کے لیے کہ آپ بھی خیانت اختیار کریں. اوپر معاہدہ ہے، اندر خانے آپ ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. یہ آپ پہ خایا نشان نہیں ہے. مسلمانوں کو اپنا جو وقار اور اپنا جو بھی اخلاقی لیول برقرار رکھنا ہے. جیسے فرمایا گیا کہ ادفع باللتی احسن، دفاع بھی کرو گے تو بہترین طریقے پر کرو گے، اس میں بھی کسی بے اصولی کا تمہیں اختیار نہیں، اصولوں کے مطابق ہوگا، دیانت کے مطابق ہوگا، اس میں خیانت نہیں ہوگی. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر آپ کو اندیشہ ہو ہی جائے کہ کوئی قوم جو ہے خیانت کر رہی ہے، کوئی گروہ، کوئی قبیلہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو علیٰ سوا کے معنی علی الاعلان، برملا، ڈنکے کی چوٹ ان کا معاہدہ ایک دیجیے ان کی طرف، ان کے منہ پر دے ماریے.
ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ طرز عمل مسلمانوں کے شایع نشان نہیں ہوگا۔ تو یہ گویا کہ 4 ہدایات ہے ابدی مستقل، اور یہ ان کی اکثریت جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، صرف پہلا جو معاملہ تھا مستقل ضابطہ جو تھا وہ سورہ محمد سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، باقی چاروں ہدایات جو ہے یہ سورہ انفال میں، چونکہ غزوہ بدر جب ہو گیا تو گویا کہ یہاں سے اب وہ عام کانفلکٹ دن پہل شروع ہوا ہے، تو آغاز ہی میں گویا کہ یہ ہدایات دے دی گئی ہے۔ اب انشاءاللہ آئندہ نشست اب گفتگو ہوگی واقعاتی انداز میں غزوہ بدر کے بارے میں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔